لکشادیپ جزائر ہندوستان کے کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہیں۔ یہاں کی صاف شفاف آب و ہوا، کوڑا کرکٹ سے پاک زمین اور کووڈ کے اثرات سے بھی محفوظ علاقہ ہے۔ یہاں لوگوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ یہ ماہی گیری اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے مچھلیوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ماہی گیری ڈومیسٹک لیول کی ہوتی ہے، کمرشل لیول کی نہیں ہوتی۔ دوسرا ذریعہ معاش یہاں جو تھوڑا بہت ٹورزم ہوتا ہے، اس طرح لوگ اپنا گھر بار چلاتے ہیں۔ یہاں کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی منشور نہیں چلتا۔ یہاں کے لوگ اپنے فیصلے پنچایت سسٹم سے حل کرتے ہیں اور یہاں کرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جزیرے کیرالہ اسٹیٹ کے قریب ہیں، اس لیے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور کلچر بھی کیرالہ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مودی اس جزیرے پر ماڈرن سٹی بنانے کے بہانے یہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اقدامات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک کارٹون بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مودی نے اس جزیرے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے جال پھینک دیا ہے۔ نریندر مودی، اگر تم نے ماڈرن سٹی بنانے ہیں تو اس کے لیے پورا انڈیا پڑا ہوا ہے۔ جہاں چاہو ماڈرن سٹی بناؤ اور کچرے سے بھرے انڈیا کو کچرے سے صاف کرو، انڈیا کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرو۔ دلی کے ساتھ جو سلمز ہیں، جہاں ایک ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے ماڈرن سٹی بنا کر ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرو۔ لکشادیپ میں سکون سے زندگی گزارنے والے لوگوں کو اپنی زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، جن کے کوئی خاص مسائل نہیں، تو ان کی زندگیاں کیوں مشکل بنا رہے ہو؟ مودی کے لکشادیپ کے خلاف جو اقدامات ہیں، ان کے خلاف وہاں کے لوگوں نے احتجاج اور مظاہرے شروع کر دیے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی لکشادیپ اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، سیو لکشادیپ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی شناخت اور تشخص پر آخری وار کیا، تو اس وار کو ناکام بنانے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کی منظم اور نمایاں کوشش نہ ہو سکی۔ دنیا میں شور اٹھا، پاکستان نے احتجاج کیا، کشمیر میں داخلی رد عمل کو روکنے کے سخت اقدامات کیے گئے تھے اور بڑی حد تک مؤثر بھی رہے۔ کشمیر کے اندر جو سیاسی احتجاج ہوا، اس سے بھی بدلی ہوئی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد بھارتی حکومت نے خود اپنی مسلمان آبادی کے ساتھ شہریت قانون کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کیا۔ مسلمانوں نے ان قوانین کے خلاف احتجاج کیا، شاہین باغ جیسے دھرنے سجائے گئے، مگر نریندر مودی نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا۔ چاروں ناچار مسلمانوں کو اپنا احتجاج ختم کرنا پڑا۔ کشمیر کے بعد اب بھارتی مسلمان قوانین کے نئے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ ان قوانین کی صورت میں لائسنس حکومت کے پاس موجود ہیں، اس کا عملی استعمال کب اور کس طرح ہوتا ہے، اب صرف اس کا انتظار باقی ہے۔ بھارتی حکومت کے قدم یہیں نہیں رکے، بلکہ ہندتوا سرکاری مائنڈ سیٹ نے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہندوستان کی زمینی حدود سے پرے بحر عرب کے نیلے پانیوں میں گھرے جزائر پر نشانہ باندھ لیا۔ چونکہ بھارتی حکومت ایک سخت گیر ہندو ذہنیت اور مسلمان مخالف سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے مسلمان آبادی کو تنگ کرنا، ان کی سیاسی اور اجتماعی طاقت کو غیر مؤثر بنانا اس ذہنیت کا شغل ہے۔ اسی روح میں لکشادیپ کا نمبر لگ گیا۔ اس کی ٹھوس وجوہات ہیں۔ لکشادیپ چھوٹے چھوٹے 39 جزائر پر مشتمل ہے، مگر ان میں صرف 10 جزائر میں آبادی ہے۔ گھنے اور سرسبز جنگلات سے ڈھکے ہوئے ان جزائر میں 97% رقبے پر جنگلات ہیں۔ یہاں کی 95% آبادی قبائل کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 32 مربع کلومیٹر اور آبادی 70,000 ہے۔ یہ ریاست کیرالہ کے ساحل سے 200-300 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکشادیپ کا ذکر کیا ہے۔ ان جزائر کی تاریخی حیثیت یوں بھی ہے کہ 1787 میں ان جزائر پر برصغیر کی معروف شخصیت ٹیپو سلطان کی حکومت قائم ہوئی
اور میسور کی تیسری جنگ میں یہ علاقے انگریز کے قبضے میں چلے گئے۔ جزائر کی 95% آبادی مسلمان ہے۔ یہی اب ان جزائر میں نئی قانون سازی کے نام پر نشانے پر آنے کی بنیادی وجہ بن رہی ہے۔ لکشادیپ بھارت کی سب سے چھوٹی یونین ٹیریٹری ہے۔ یہ ان 8 بھارتی ریاستوں میں شامل ہے جہاں ہندو اقلیت میں ہیں۔ ان ریاستوں میں میزورم، ناگالینڈ، منی پور، مقبوضہ جموں کشمیر، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور پنجاب شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں اقلیتوں کو حقوق دینے کے لیے ایک ریٹ پٹیشن بھی بھارتی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے اس پٹیشن کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ اس کے لیے اقلیتی کمیشن سے رجوع کیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے ایک گجراتی دوست اور مقدمہ قتل میں ملوث پروفل پٹیل نامی شخص کو اس ریاست کا ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیج دیا۔ مقامی آبادی کا متھا اس وقت ٹھنکا تھا کہ حکومت ایک مخصوص ذہنیت کے شخص کو اختیارات دے کر مسلمان اکثریتی علاقے میں بھیجنا کسی گہری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ نئے ایڈمنسٹریٹر نے آخرکار پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ جزائر میں کئی قانون متعارف کرائے جانے لگے جس سے مسلمان آبادی کے ذہنوں میں یہ خوف جانگزی ہو گیا کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے بعد نہ صرف مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جائے گا بلکہ ان کی آبادی کا تناسب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ان قوانین کے تحت جزائر میں شراب کی کھلے عام تجارت ممکن ہوگی۔ 2 سے زیادہ بچے رکھنے والا کوئی شخص مقامی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہوگا۔ حکومت کسی بھی شخص کو وجہ بتائے بغیر 1 سال تک قید رکھ سکتی ہے۔ حکومت کو کسی بھی شخص کی زمین کو قومی مفاد کے نام پر حاصل کر کے اسے ملک کے کسی دوسرے حصے میں آباد کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ لکشادیپ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ریگولیشن کے نام پر ان قوانین کا مقصد وہی ہے جو کشمیر میں لاگو کیے گئے قوانین کا ہے۔ بھارتی حکومت کے عزم کو مقامی آبادی اصل تناظر کے ساتھ سمجھ چکی ہے اور اس پرامن دنیا سے کٹے ہوئے علاقے میں بیٹھے بٹھائے بے چینی اور اضطراب پیدا کیا گیا ہے۔ مقامی پنچایت کے صدر عبد القادر نے اس صورتحال پر ایک آل پارٹیز منعقد کی اور کہا کہ 70 سال بعد جزائر کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اصل ملک ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنانے اور مسلم اقلیت کو من مانے اقدامات کے ذریعے پریشان کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے کئی اپوزیشن رہنما ان قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر مودی حکومت نے ایک واضح مقصد اور ایجنڈے کے تحت جو قدم اٹھایا ہے اس کی واپسی کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھارتی مسلمانوں کی انڈینائزیشن کے نام پر ہندوائزیشن ہے۔ انڈینائز تو پہلے ہی تھے، بھارتی آئین قوانین کو تسلیم کر کے خود کو انڈین تسلیم کر چکے تھے، مگر ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی خواہش اس سے آگے کی ہے اور اس ہدف کی طرف رفتہ رفتہ پیش قدمی جاری ہے۔